أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم کتاب، اور جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والی، لما معهم واسطے اس کے جو ان کے پاس ہے، وکانوا من قبل، اور تھے اس سے پہلے، یستفتحون فتح طلب کرتے ہیں، علی الذین کفروا ان کے مقابلہ میں جنہوں نے کفر کیا، فلما جاءہم بس جب آ گیا ان کے پاس، ما عرفوا جس کو انہوں نے پہچانا تھا، کفروا بہ کفر کیا انہوں نے ساتھ اس کے، فلعنت اللہ پس لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی، علی الکافرین اوپر کافروں کے، بئس ما اشتروا بہ بری ہے وہ چیز کہ بیچا انہوں نے بدلے اس کے اپنی جانوں کو، ان یکفروا بما انزل اللہ کے کفر کریں ساتھ اس کے جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، بغین اس ضد سے، ان ینزل اللہ کے اتارتا ہے اللہ تعالیٰ، من فضلہ اپنا فضل، علی من یشاء جس پہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤوا بغضب علی غضب پس لوٹے وہ غضب اوپر غضب کے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور واسطے کافروں کے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ بنی اسرائیل کی قباحتیں اوپر سے بیان ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں کتاب دی، لگاتار ان میں رسول بھیجے، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ہم نے انہیں بھی واضح دلائل دیے، روح القدس سے ان کی تائید کی، اس کے باوجود وہ تکبر سے باز نہ آئے۔ میں جب بھی تمہارے پاس رسول آیا، یعنی بنی اسرائیل کی اولاد سے خطاب ہے، جب بھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لے کر آیا، وہ پروگرام لے کر آیا جس کو تم نہیں چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا، ایک فریق کو تم نے جھٹلایا اور ایک فریق کو تم قتل کرنے لگے، اور کہنے لگے ہمارے دلوں پہ غلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلاف نہیں بلکہ لعنت کے پردے ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی ہے ان کے کفر کی بدولت، بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصدق ہے، قرآن کریم، لما معہم کس کی مصدق ہے؟ اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا کتاب تھی؟ تورات۔ تورات کی مصدق یہ کیسے ہے؟ تورات میں قرآن کریم کا بھی ذکر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بھی ذکر ہے۔ گویا تورات میں صدق موجود ہے اور اس کی تصدیق یہ کتاب کر رہی ہے۔ تورات کے ماننے والے اگر قرآن کریم کو نہیں مانتے تو تورات کا بھی انکار لازم آ رہا ہے، کیونکہ تورات میں قرآن کریم کی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہے، قرآن کریم کے نزول کا، آپ کی تشریف آوری کا، اور یہ کتاب تورات کی تصدیق کر رہا ہے۔ اگر وہ اس کتاب کو نہیں مانتے، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے، گویا وہ تورات کو نہیں مان رہے۔
تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب مصدق ہے اس کے لیے جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے فتح طلب کرتے تھے کافروں پہ۔ یستفتحون علی الذین کفروا، یہودی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، آپ کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ آخری جو پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، اے اللہ ہم تجھے اس کا وسیلہ دیتے ہیں، یا اس کے واسطہ سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کافروں پہ فتح عطا فرما۔ کسی کا وسیلہ تبھی دیا جاتا ہے نا اس کی عظمت دل دماغ کے اندر موجود ہو۔ تو معلوم وہ اپنی کتاب کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت وہ رکھتے تھے اپنے دل و دماغ میں، اس لیے تو وہ وسیلے کی دعا کر رہے ہیں، فتح طلب کر رہے ہیں آپ کے وسیلہ سے۔ وسیلے کا مسئلہ بھی اس طرح ہے کہ کسی آدمی کا نام لے کر فلاں آدمی اللہ کا پیغمبر یا پیغمبر کے اصحاب یا اولیاء، اے اللہ وہ تیرے نیک بندے ہیں، ہماری ان سے محبت ہے، ہماری یہ جو محبت ہے نا ان سے، اے اللہ یہ ہمارا عمل تو پسند فرما، اور اس عمل کی بدولت ہمیں ان کے وسیلہ سے فتح عطا فرما، کامیابی عطا فرما، رزق عطا فرما۔ اس طریقے سے وسیلہ دیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے۔ یعنی کسی پیغمبر کے نام کا وسیلہ کسی پیغمبر کا یا کسی صحابی کا اس عنوان سے کہ اے اللہ ہمیں ان سے محبت ہے، اور محبت تیرے ہاں بہترین عمل ہے، اے اللہ اس عمل کی بدولت ہماری دعا قبول فرما لے، ہم تجھے وسیلہ دیتے ہیں فلاں کا فلاں کا فلاں۔ اور اگر جس کا وسیلہ دیا جا رہا ہے اس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ میرے پاس موجود ہیں، وہ میری بگڑی بنا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، پھر یہ درست نہیں ہے، پھر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہودی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جو آخری پیغمبر تشریف لا رہے ہیں نا، ہم تجھ سے اس کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں ان کافروں پہ ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاءہم، جب آگے محمد الرسول اللہ معارف جس کو انہوں نے پہچانا تھا، کفروا بہ تو منکر ہو گئے، انکار کر دیا۔ اب پہلے آپ نے پڑھا کہ ان کے پاس کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ مصدق ہے اس کے لیے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، اور وہ اپنی کتابوں کے ذریعے پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب وہ جانتے تھے پہچانتے تھے تو پھر انہیں مومن کہنا چاہیے نا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جانتے بے شک تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ مومن ماننے والے کو کہتے ہیں، جاننے والے کو نہیں کہتے۔ ابلیس لعین جانتا تھا، عالم تھا، مانتا نہیں تھا۔ وہ جو مردود ہوا انکار کی وجہ سے ہوا، نہ ماننے کی وجہ سے ہوا۔ جو ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یعنی پہلے پہچان تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سبقت لیتے ایمان لانے میں، آگے بڑھتے، انکار کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہود کے بڑے علماء میں عالم، انہی یہود میں سے ہیں، حقیقت سمجھتے تھے، جانتے تھے، کیونکہ یہ بھی الفاظ ہیں الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچان رکھتے تھے محمد الرسول اللہ کی۔ انکار کیوں کیا؟ حسد کی وجہ سے، مانا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے
تشریف لائے، تورات کے عالم تو تھے ہی نا، جانتے تھے کہ آخر الزماں پیغمبر کی یہ علامتیں ہیں، یہ صفات ہیں ہماری تورات کے اندر۔ آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جو واز فرما رہے تھے، او عبد الرحمن، لوگو رحمان کی عبادت کرو، افش السلام، سلام کو عام کرو، اطعم الطعام، مساکین کو کھانا کھلاؤ، اور صلو باللیل والناس نیام، اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تہجد کی نماز کا اہتمام کرو، لین الکلام، کلام میں نرمی اختیار کرو، اچھے خلق سے بات کرو، اچھے اخلاق سے بات کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت گفتگو چل رہی تھی، سنی، دل پگھلا، اسلام قبول کر لیا۔ انہیں پتا چلا کہ یہودی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنا چاہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن السلام کو، فرمانے کہ اللہ کے رسول، یہود آ رہے ہیں آپ کے پاس، ذرا ان سے پوچھنا میرے بارے میں کہ عبداللہ کیسا ہے، کیف فیکم ابن السلام۔ آگے یہودی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، بتاؤ تم میں عبداللہ بن سلام کیسا ہے؟ کہنے لگے خیرنا وابن خیرنا، سیدنا وابن سیدنا، بہترین آدمی ہے، بہترین شخصیت کا بیٹا ہے، ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے اعاذہ اللہ من الاسلام، اللہ اسے گویا کہ اپنی پناہ میں رکھے، اسلام سے دور رکھے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ قبول کر لے تو تم اپنی حالت بتلاؤ۔ کہنے لگے نہیں، وہ بڑا سمجھدار ہے، وہ قبول نہیں کرے گا، وہ اسلام قبول نہیں کرے گا۔ اب یہ بات ہو رہی تھی، حضرت عبداللہ بن سلام وہیں پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، پردہ لٹکا ہوا تھا اس کے پیچھے، باہر تشریف لے آئے، فرمانے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ یہودی جو اب تک یہ کہہ رہے تھے خیرنا وابن خیرنا، سیدنا وابن سیدنا، وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے شرنا وابن شرنا، بڑا پلید آدمی ہے، بڑے پلید آدمی کا بیٹا ہے۔ وہیں گالیاں بکنی شروع کر دی، گالیاں دینی شروع کر دی۔ یہ سب کچھ ضد کی وجہ سے ہوا۔ اگر ضد نہ ہوتی تو سمجھدار سمجھ لیتا ہے نا آدمی کو۔ تو کہتے ہیں ضد کا علاج کوئی نہیں، ضد کا علاج کوئی نہیں، اور ضدی کا علاج بھی کوئی نہیں۔ کائنات کے اندر کوئی معالج ہی نہیں آیا آج تک جو ضد اور ضدی کا علاج کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے مہلت دے رکھی ہے، اور ان کو ان کی رسی گویا کہ ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے۔ 5-7 افراد کہتے ہیں یہود میں سے جو ایمان لائے تھے، باقی جاننے کے باوجود یہودی ایمان نہیں لائے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصدق ہے اس کے لیے جو ان کے پاس ہے، وہ اس سے پہلے فتح طلب کرتے تھے ان لوگوں کے مقابلہ میں جنہوں نے کفر کیا۔ بس جب آ گیا ان کے پاس وہ پیغمبر معرفو، یعنی جس کے نام پہ فتح طلب کرتے تھے، جس کا وسیلہ دے کر، تو وہ منکر ہو گئے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہو پر کافر ہو گئے۔ لعنت کے معنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم کر دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ بڑا قبیح جملہ ہے، کہتے ہیں یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، انسان تو انسان، کسی جانور کے لیے بھی نہیں بولنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں یہ لفظ لائٹ سا بنا دیا گیا ہے اور ہلکا کر دیا گیا ہے اس کو، جس کا جی چاہتا ہے زبان پہ لفظ لاتا ہے اور دوسرے کو 1 نہیں 10 نہیں لکھ لعنت، تھوک دا سودا، پرچون ویسے ہی بھول جاتے ہیں۔ دوست کو بیٹھے بیٹھے بات تھوڑی سی ہو رہی ہے، اس نے اگر مزاج کے خلاف کی یا ویسی ہنسی میں کوئی بات ایسی کہہ دی تو بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں یار لکھ لعنت،
نہیں سمجھ آئی؟ درست نہیں ہے۔ ماں اپنے بچوں کو کہہ دیتی ہے لعنت ہو تجھ پہ، ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ جانوروں کو کہہ دیتے ہیں لعنت ہو، ٹھیک نہیں ہے۔ اس کافر پہ لعنت بھیج سکتے ہیں جس کا کفر ثابت ہو اور جس کی موت کفر کی حالت میں آئے۔ اگر کوئی کافر ہے ابھی زندہ ہے، اس کے بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، وہ مسلمان ہو جائے، وہ ہم سے پہلے جنت میں چلا جائے، ہم حساب و کتاب کے لیے قطار میں لگے ہوئے ہوں۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوا۔ مثال کے طور پہ 10 بجے ایک آدمی نے کلمہ طیبہ پڑھا، 11 بجے اس کی موت آ گئی، نماز ظہر بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا، ایک نماز بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا، بغیر بریک کے، بغیر حساب و کتاب، یعنی بغیر بریک کے سیدھے جنت میں جائے۔ اور ہم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، ہم سے کیا پوچھنا ہے؟ تم مسلمان تھے، تمہارے ماں باپ مسلمان تھے، تم نے اسلام کا نام لیا، ایمان کے تذکرے ہوتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، قرآن سنتے رہے، مسجد صدیقہ کے طالب علم رہے، بتاؤ تمہاری نمازیں باجماعت چلتی رہیں یا نہیں؟ تمہارے اخلاق کیسے رہے؟ تم نے کتنوں کے پیسے دینے تھے؟ کتنوں کے ساتھ تم نے زیادتی کی؟ کتنوں کی جیبیں تم نے خالی کی؟ کتنے انڈے چوری کیے؟ ہاں، ایک ایک کا حساب ہوگا۔ ہم حساب و کتاب کے لیے جناب لائن میں کھڑے ہوں اور وہ جنت میں ہو جس پہ ہم لعنت بیچنا چاہتے ہیں۔ ہاں، وہ کافر جو حربی ہو اس کے خلاف تو لڑنے کا بھی حکم ہے نا۔ ایک آدمی تلوار لے کر آپ کے سر پہ کھڑا، اپنا دفاع تو کرنا ہے نا، اقدام نہیں کر سکتے، اپنا آپ بچانا تو ہے نا۔ جو اقلیت میں ہے اور ذمہ بن کے رہ رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر، وہ ہمارے وطنی بھائی ہیں، وطنی بھائی، وہ ہمارے قومی بھائی ہیں، وطنی بھائی ہیں، برادران وطن ان کو کہا جاتا ہے۔ کسی بھی مذہب پہ ہو ان کا لحاظ کیا جائے گا، ان کے خلاف ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے، بندوق نہیں اٹھائیں گے۔ بندوق ان کے خلاف اٹھائیں گے جو ہماری سرحد پار کر کے ہمیں مارنے کے لیے آ جائے۔ ہماری خواتین، پھر ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے، سب بغیر اجازت کے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے۔ ابھی تو ہماری فوج، ہمارے سپاہی کفایت کر رہے ہیں نا۔ اللہ نہ کرے دشمن اندر آ جائے، پھر مارنا ہوگا ان کافروں کو۔ تو جو کافر ہمارے ذمے میں ہے اور ہمارے پاس رہ رہے ہیں، ہماری حکومت ان سے ٹیکس لے رہی ہے، ان کی حفاظت حکومت کے ذمے ہے۔ وہ ہمارے ہمسائے ہیں، ان کی ضروریات کا ہم بھی خیال کریں گے، جس طرح ہم باقی ہمسایوں کا خیال کرتے ہیں، ان غیر مسلموں کا بھی ہم خیال کریں گے۔ تو خیر بات لمبی ہو گئی۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنتوں پر کافر۔ حدیث میں ذکر آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی کسی پہ لعنت بھیجتا نا، لعنت سب سے پہلے آسمان پہ جاتی ہے، دروازے بند، زمین پہ آتی، دروازے بند، مشرق جاتی، دروازے بند، مغرب جاتی، دروازے بند، شمال جاتی، دروازے بند، جنوب جاتی، دروازے بند۔ 6 جہتوں سے ہو کر پھر اس آدمی پہ جاتی ہے جس پہ بھیجی تھی۔ اگر وہ مستحق ہے تو پڑتی ہے، نہیں مستحق واپس اس آدمی پہ لوٹ آتی ہے جس نے بھیجی تھی۔ ہم جس پہ لعنت بھیجتے ہیں، اگلا اگر مستحق نہیں نا، تو یہ ہمارا بھیجا ہوا تحفہ ہمیں واپس مل جاتا ہے۔ پھر وہ مختلف شکلوں میں، اس کی وجہ سے بخار بھی ہو سکتا ہے، سر درد بھی ہو سکتا ہے، پیٹ میں تکلیف بھی ہو سکتی ہے، مختلف تکلیفوں میں بھی آدمی جھگڑا جا سکتا ہے، ہاں سامان بھی چوری ہو سکتا ہے، دل طبیعت بھی اور میلی ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، وہ تحفہ واپس آ گیا ہے جس کو ہم نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھیجا۔ اس لیے احتیاط کریں، کوئی کسی پہ لعنت نہ بھیجے۔ بسا اوقات قبولیت کا وقت ہوتا ہے، آدمی دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، تو اس لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، دعا ہی کرنی چاہیے۔ ماں باپ کو نہ تنگ کریں، نہ ماں باپ سے بد دعائیں لیں، اساتذہ کو تنگ نہ کریں، نہ اساتذہ سے بد دعائیں لیں، ہمسایوں کو نہ تنگ کریں، نہ بد دعائیں لیں، نہ مسافروں کو تنگ کریں، نہ بد دعائیں لیں، نہ سائلین کو تنگ کریں، نہ بد دعائیں لیں۔ یہاں ایک آدمی کافی دن سے نظر نہیں آ رہا، یہ پیچھے کمبو کالونی کے قریب یہ پڑا ہوتا تھا،
بغیر بستر کے، یہ سخت سردی کے اندر آج کل نظر نہیں آ رہا، بیچارہ پتہ نہیں کہاں ہے. تو میں نے ایک دن بات کی، میں نے کہا یار کون ہے، جانتا کوئی سے؟ کہنے لگے جی وہ نشائی نہیں ہے. مجھے یہاں کسی نے کہا وہ نشہ نہیں کرتا، دیکھنے میں وہ نشائی نظر آیا، وہ نشہ نہیں کرتا، اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ امتحان میں مبتلا. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کسی سائل کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی تھی. کسی سائل کے ساتھ، دیکھیں ہر سائل کے اندر کے حالات کو ہم نہیں جانتے، پتہ نہیں کتنے مجبور ہو کر کوئی آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے. ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے کوئی آسان معاملہ تو نہیں ہے، بہت بڑے جگرے کی بات ہے. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بے عزت ہونا اور دوسرے کی گالیاں سننا، جھڑکیں سننا، بہت جگرے کی بات ہے. تو بہرحال بغیر ضرورت کے سوال کرنا بھی نہیں چاہیے. اور آنے والے جو سوال کر رہے ہیں ہمیں کیا پتا کس حال میں ہیں. اس لیے کسی سائل کو نہ جھڑکے نہ تکرے. قرآن بھی کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکنا نہیں ہے بھائی، احتیاط کرنی ہے. فَلَانَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کی لعنتوں پر کافروں کی. بھی سمجھتا رو بھی، بری ہے وہ چیز کہ بیچا انہوں نے بدلے اس کے اپنی جانوں. یہ معنی بھی کرتے ہیں بری ہے وہ چیز کہ خرید لیا انہوں نے کفر بدلے اپنی جانوں کے. گویا کفر لے لیا اپنی جانوں کو، کفر کے حوالے کر دیا. پہلا معنی کیا کیا؟ بری ہے وہ چیز کہ بیچا انہوں نے بدلے اس کے اپنی جانوں کو کہ وہ کفر کریں ساتھ اس کے جو اتارا اللہ تعالیٰ نے. کیوں کریں؟ بغین، ضد سے. کیا ضد ہے؟ ان ينزل اللہ، اتارتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس پہ چاہتا اپنے بندوں میں سے. فباؤوا بغضب علی غضب، غضب بالائے غضب ہوئے، غضب پہ غضب ہوا. پہلا غضب انکار کا، کفر کا، دوسرا غضب حسد کا. فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین، پاس سے کافروں کے عذاب رسوا کرنے والا. کافروں کے لیے عذاب مہین، عذاب علیم، عذاب شدید، عذاب غلیظ، عذاب کبیر، عذاب کیا کہتے ہیں محیط وغیرہ وغیرہ، بڑے بڑے جتنے بھی عذاب ہیں سب کفار کا حق ہے، منافقین کا حق ہے، مشرکین کا حق ہے. کسی گناہ گار کو اللہ تعالیٰ ایسا بڑا عذاب نہیں دیں گے. جو مسلمان ہو، گناہ گار ہو، اگر وہ جہنم میں چلا جائے ان کو جو سزا ملے گی نا وہ تطہیر عن الذنوب، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ملے گی. جو ہی وہ پاک ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ وہاں سے نکالیں گے تو جنت میں داخل کر دیں گے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق، تصدیق کرنے والی، لما معهم، بس اس کے جو ان کے پاس ہے. فَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے وہ فتح طلب کرتے تھے اوپر ان کے جنہوں نے کفر کیا. فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پس جب آ گیا ان کے پاس، مَا عَرَفُوا، جس کو انہوں نے پہچانا، كَفَرُوا بِهِ، تو منکر ہو گئے اس کے، کفر کیا ساتھ اس کے. فَلَانَةُ اللَّهِ، پس لعنت ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر کافروں کے. پھر سمجھتارو بھی، بری ہے وہ چیز کہ بیچا انہوں نے بدلے اس کے اپنی جانوں کو. ان یکفروا، کہ وہ کفر کریں، بما انزل اللہ، کہ اتارا اللہ تعالیٰ نے، بغین، عزت سے، ان ينزل اللہ، کہ اتارتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل، علی من یشاء، جس پہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے. فباؤوا بغضب علی غضب، پس لوٹے وہ ساتھ غضب اوپر غضب کے، اور بعد سے کافروں کے عذاب ہے رسوا کرنے والا.